السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک پرسنالٹی کے بارے میں آسٹریلیا کی، جیسے کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے نیٹ کیلی۔ آسٹریلیا کے یہ باشندے ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا ایکسپلور کرتے ہیں کہ نیٹ کیلی کون تھے۔ نیٹ کیلی جو ہے نا وہ دسمبر 1854 میں جان کیلی اور ایلن کوہن کہ آسٹریلیا کے بر اعظم پر واقع برطانیہ کی نوآبادی وکٹوریہ میں پیدا ہوئے۔ وہاں پہ آسٹریلیا کی ایک ریاست ہے وکٹوریہ، وہاں پہ 1854 میں انگلینڈ کا قبضہ تھا، تو وہاں پہ یہ جو ہے نا پیدا ہوئے تھے۔ آپ یہ اس ٹائم کے آسٹریلیا کی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں جھنڈے کی۔ اس کے بعد یہ جو بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے یہ وکٹوریہ کی پکچر ہے اس زمانے کی۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کے جو والد تھے نا، جو جان کیلی تھے، ان کا تعلق تھا آئرلینڈ سے، اور وہ آئرلینڈ کی کاؤنٹی ٹیمپرری سے ان کا تعلق تھا، ٹپرری۔ جیسے کہ آپ ریڈ میں یہ سرکل بھی دیکھ رہے ہیں، ریڈ میں یہ ریکٹینگولر بنا ہوا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ اس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور انہیں جو ہے نا چوری کے الزام میں جو ہے نا جلا وطن کیا گیا تھا، آسٹریلیا بھیج دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیمپرری کی ایک بڑی خصوصی بات تھی کہ یہاں کے گھوڑے بڑے مشہور ہیں، تو یہ وہاں پہ آسٹریلیا نے جلے وطن کر دیا گیا تھا اس ٹائم کی گورنمنٹ نے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جان کیلی تھے نا، ان کے والد اپنا نیٹ کیلی کے، وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد آسٹریلیا میں ملازمت کرنے لگے، اور وہیں ان کی ملاقات ایلن سے ہوئی۔ ایلن جو ہے ان کی جو والدہ ہیں وہ تھیں، اور ان کے جو ہے نا پھر انہوں نے شادی کر لی وہاں پہ۔ تو پھر ان کے جو ہے نا ٹوٹل 8 بچے ہوئے تھے، جس میں جو تھے نا نیٹ جو تھے وہ سب سے بڑے تھے۔ ابھی جو ہے نا نیٹ کی عمر صرف 12 سال تھی کہ ان کے والد صاحب کی نا موت ہو گئی۔ تو اس طرح نیٹ اور ان کی والدہ، جن کی آپ اوپر پکچر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے مل کر خاندان کی حفاظت کی۔ لیکن جو خاندان ہے نا، ظاہری بات ہے حالات اس زمانے میں ایسے تھے، 1854 کو آپ 12 پلس کر دیں تو 1868 بنے گا، تو اس ٹائم اتنے وہ نہیں وسائل تھے ان کے، جس وجہ سے انہیں کافی جو ہے نا غربت کا سامنا کرنا پڑا، اور جو نیٹ کے لیے تھے نا وہ مجرمانہ جو لائف سٹائل ہے اس کی طرف راغب ہو گئے۔ اس کے بعد نیٹ کے لیے اصل جو ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی، ایک آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیفٹ کارنر پہ بش رینجر ہیں، اور جو ہے نا ان کی جو وہ ہیری پاور نام ہے ان کا۔ اب بش رینجر کی آپ کو میں تعریف بتاتا چلوں کہ بش رینجر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نا اپنا لوگوں کو اپنا یہ مال بنا کے انہیں لوٹتے ہیں، خاص طور پہ جو اس زمانے میں جو ٹریولرز جو جاتے تھے نا سفر کرنے پہ لوگ، ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ تو ان کی جو نیٹ کیلی کی ملاقات ہے نا وہ ہوئی تھی ہیری پاول سے ہوئی، اور نیٹ کو جو ہے نا پہلی دفعہ جو ہے نا جیل میں جانا پڑا، ان کے ساتھ ہیری پاور کے تعلق کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ اس کے بعد وہ 2-3 مرتبہ جو ہے نا جیل گئے، اور پولیس کی کتابوں میں آنے کے بعد نیٹ کی زندگی جو ہے نا یکسر بدل گئی، اور انہوں نے دوسرے دوستوں کے ساتھ ایک گینگ میں شمولیت اختیار کر لی جو لوگوں کو لوٹتا اور ان کے مویشی جو ہے نا وہ لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ یہ آپ ان کی پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں، نیٹ کے لیے جیل میں پکچر ہے۔ اس کے بعد یہ آپ بش رینجر جو کام کرتے تھے لوگوں کو انہوں نے یہ مال بنایا ہوا ہے، اور نیچے ان کی گینگ کی پکچر ہے جب انہوں نے گینگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مزید جو ہے نا کیا سلسلہ ہوا تھا۔ جو نیٹ اور ان کے ساتھی تھے نا، ان پہ قتل، ڈاکہ زنی اور مار پیٹ کے کئی مقدمات تھے، اور پولیس ان کو تلاش کرتی رہتی تھی۔ جیسے کہ آپ یہ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو پولیس تھی انہوں نے اشتہار باقاعدہ جاری کی ہے کہ ان پہ ریوارڈ ہے، اور پولیس کو اپنا مرڈر میں انوالو ہے، اور پولیس نے تلاش کرتی رہتی تھی، کانسٹنٹ تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ نیٹ کے لیے جو تھے نا ایک لاؤ بالی اور خوبصورت انسان تھے، آپ سب سے فرسٹ نمبر پہ ان کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو جی میں آتا تھا نا وہ کرتے تھے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ گھوڑی چوری کرنے کے معاملے میں نا انہیں 3 سال کی سزا ہوئی، تو بعد میں اچھے رویے کی وجہ سے جو ہے نا انہیں جلدی چھوڑ دیا گیا، اور قانونی نکات کی وجہ سے،
اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اپنا جیل سے باہر آنے کے بعد جو کیلی تھے نا، ان نے بدلہ لینا بھولا نہیں. جس بندے نے انہیں جو ہے نا ان پہ الزام لگایا تھا، غلط الزام لگایا تھا، تو انہوں نے اس سے بدلہ لینا بھولا نہیں کہ میں نے اس سے بدلہ لازمی لینا ہے. انہوں نے جو وہ شخص تھا نا اس سے اپنا جو ہے نا وہ چیلنج کیا کہ وہ ان کے ساتھ نا بغیر دستانوں کے باکسنگ کا مقابلہ کرے. تو وہ جو شخص تھا جس کا نام اسیانا رائٹ تھا، اس نے چیلنج قبول کر لیا اور وکٹوریا کے شمال میں جو ہے نا شمال میں بیچ ووڈ کے علاقے میں یہ جو ہے نا مشہور ایک امپیریل ہوٹل ہے، وہاں پہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور کیلی نے 20ویں راؤنڈ میں مقابلہ جیت لیا. اس طرح وہ اپنے علاقے کے غیر سرکاری باکسنگ چیمپئن بھی قرار پائے. میلبرن کے ایک فوٹوگرافر نے میچ کے بعد ان کی تصویر کھینچی جو بہت مشہور ہوئی. آپ سب سے آخر میں ان کی پکچر دیکھ رہے ہیں جو کافی مشہور ہوئی تھی، جس میں انہوں نے خالی وہ نکر پہنی ہوئی ہے. تو یہ ان کی پکچر تھی، کافی مشہور ہوئی. تو مطلب جو دل میں آتا تھا وہی کام کرتے تھے، کسی کی سنتے نہیں تھے اتنی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈاؤن فال جو ہے نا کہاں سے شروع ہوا یا پولیس کہاں جو ہے نا زیادہ انوالو ہوئی. تو جو یہ آپ پکچر پہلی دیکھ رہے ہیں یہ ایک پولیس آفیسر کی ہے، اس کا نام ہے فائنزر پیٹرک. تو یہ جو ہے نا اس نے کہا کہ جی وہ نیڈ کے بھائی کو ایک دفعہ گرفتار کرنے ان کے گھر گئے، جب نیڈ اور ان کے بھائی ڈین نے نا ان پر گولی چلائی اور ان کی ماں نے ان کے سر پر بیلچا مارا. بعد میں انہوں نے ان کے زخموں پر مرہم پٹی لگائی اور مستقبل میں محتاط رہنے کی دھمکی دے کر گھر سے جانے دیا. یہ انہوں نے الزام لگایا تھا یا جو بھی کچھ تھا، ایک ان کا وے آف جو تھا نا انہوں نے جو بتایا تھا وہ ہوا. تو لیکن جو ان کے گھر والے تھے نا کیلی کے، انہوں نے جو ہے نا اس سے ذرا الگ وہ رکھا. انہوں نے کہا کہ جی کیلی خاندان نے اس سے بالکل مختلف کہانی سنائی. ان کے مطابق جب یہ واقعہ ہوا تو نیٹ کے علاقے میں موجود ہی نہیں تھے اور پولیس آفس نے خود یہ ڈرامہ رچایا. بہرحال اس کے بعد پولیس کیلی اور اس کے بھائی کو ڈھونڈتی رہی جو جھاڑیوں میں چھپ کر کارروائیاں کرتے تھے. یہ ان کے ڈین کیلی جو ہے نا یہ ان کے بھائی تھے، یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ان کے بھائی تھے اور باقی ان کے گینگ کا حصہ تھے اسٹیو ہارٹ اور جوئی برائن. اس کے بعد بالآخر پولیس کی جو ایک اپنا پارٹی تھی نا انہوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور اس دوران نیٹ اور ان کے گینگ کی فائرنگ سے 3 پولیس والے اہلکار جو تھے نا وہ ہلاک ہو گئے. یہ آپ ان کی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں جو اپنا 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے، ان کی آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو تھے نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے 3rd نمبر کلاک وائز جو 3rd نمبر ہے نا، تو یعنی کانسٹیبل سینکلین اور کانسٹیبل لونیگن کے جو نیچے ہیں کانسٹیبل میک لائنٹر، یہ جو ہے نا یہ خالی زندہ بچے تھے، باقی تینوں اوپر والے جو ہے نا یہ انہوں نے مار دی تھے. سائڈ پہ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی. یہ اس طرح جھاڑیوں میں چھپ کے نا کاروائیاں کرتے جسے انہیں بش رینجرز کہا جاتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا کیلی کو حکومت کی طرف سے ملزم قرار دے دیا گیا اور حکومت نے نا ان پر انعام رکھ دیا. تو یہ انہوں نے پولیس جو اہلکار ہلاک کیے تھے اس کے جواب میں جو ہے نا وہ یہ کارروائی کی تھی. اس کے بعد ہم ذرا ان کی مزید کارروائیوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں. انہوں نے نا ایک ایورا ٹاؤن تھا، وہاں پہ ایک بینک تھا، اس میں نا انہوں نے ریڈ کر کے نا نیشنل بینک تھا، وہاں پہ ریڈ کر کے انہوں نے رابری کی اور تقریباً 2260 پاؤنڈ کے برابر جو ہے نا کرنسی اور سونا وہاں سے جو ہے نا چرا لیا. تو یہ انہوں نے وہاں پہ ایورا ٹاؤن میں یہ کام کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور تھی جیری لائڈر جگہ پہ، وہاں پہ بھی بینک آف جیری لائڈر تھا، وہاں پہ پولیس کو ان کی آفس والی جگہ پہ انہوں نے یہ مال بنا لیا. ان کی فیملی کو بھی پولیس کو بھی اس ٹائم پولیس کم ہوتی تھی، 2 پولیس والے تھے، تو انہیں یہ مال بنا لیا اور جو ہے نا بینک آف نیو ساؤتھ ویل جو ہے نا وہ انہوں نے لوٹ لیا اور وہاں سے انہوں نے 2141 پاؤنڈ کیش گولڈ اور کرنسی میں جو ہے نا وہاں سے لوٹ لیے. تو یہ ان کا جو تھا نا وہ یہ ان کی کارروائی تھی. آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں جس کا اچھا بنا ہوا ہے اس زمانے کا. اس کے بعد جو ہے نا
جیرلائڈر ریڈ کے رسپانس میں جو ہے نا نیو ساؤتھ ویلز نے جو ہے نا ان کی جو وہ اپنا ریوارڈ تھا ان پہ، وہ انہوں بڑھا 4,000 پاؤنڈ سے بڑھا کر 8,000 پاؤنڈ کر دیا. آپ اس زمانے کی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں. تو رابری اور مرڈر کے الزام میں، جو کہ آج کل کی کرنسی میں 1.5 ملین ڈالر بنتا ہے. تو بہت ہیوج انعام انہوں نے رکھا تھا اس ٹائم. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے مزید جو ہے نا پولیس پارٹیاں تشکیل دیں کہ اسے جو ہے نا وہ انہیں تلاش کیا جائے نیٹ کلی کو. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا مزید جو ہے نا پولیس فورس بھیجی، اور ایک نیٹو پولیس فورس بھیجی اسپیشل. کہ آپ نیچے جو پکچر دیکھ رہے ہیں، نیٹو پولیس فورس یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے کی یہ سلیکٹ کرتے ہیں جنہیں علاقے کی صحیح نو ہاؤ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا انہیں جو ہے نا سلیکٹ کیا اور بھیجا، لیکن یہ بھی ناکام رہے تھے اس میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پکڑے کس طرح گئے. تو جیسا کہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، نیٹ کے لیے نا ایک پروگرام بنایا. ایک پولیس پارٹی کی ٹرین آ رہی تھی، انہوں نے اسے ڈیٹیل کرنے کا پروگرام بنایا. تو وہ خود تو اتنی چیز نہیں جانتے تھے، انہوں نے لوکل لیبرر جو تھے نا انہیں جو ہے نا انہیں جو ہے نا مجبور کیا کہ وہ یہ ٹرین کو ڈیریل کریں. تو جو ایک اور بات بتاتے چلو کہ جو ان کی ریٹ تھی نا وہ سکسیزفلی اتنی ہوتی تھی کہ یہ وہاں کی جو لوکل آبادی تھی نا انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، اور لوکل آبادی ان کے ساتھ مل بھی جاتی تھی. تو اسی طرح لیبرر بھی جو ہے نا ان کے ساتھ چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے نا ٹرین کو ڈیریل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہ ٹرین کو ڈیریل کر دیا تو پھر یہ پولیس پارٹی کا جو ہے نا قریب ہوٹل تھا، وہاں پہ جو ہے نا بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ پولیس پارٹی کی ٹرین کب آئے گی اور یہ ان پہ اٹیک کریں گے. لیکن پولیس جو ہے نا انہیں انٹیلیجنس پہلے ہی مل گئی کہ جی یہ ٹریک ہے نا کہ یہ خراب ہوا ہوا ہے یا ڈیٹیل ہوا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا پولیس کو جب اطلاع ملی تو اس کے بعد پولیس نے جو ہے نا انہیں ہوٹل میں جو ہے نا وہ یغمال ہوٹل میں سراؤنڈ کر لیا، اور جو ہے نا فائر کا کافی ایکسچینج ہوا، اور کافی جو ہے نا اپنا پولیس پارٹی کی طرف سے اور دوسری پارٹی کی طرف سے فائرنگ وغیرہ ہوئی. تو اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے پولیس پارٹی تھی تو انہوں نے پہ حاوی یہ تو تھے 3-4 بندے تھے. تو ان کے جو ہے نا 3 ممبر جو تھے نا کلی گینگ کے، نیٹ کلی کے علاوہ جس میں ان کے بھائی بھی تھے، وہ سارے جو ہے نا مر گئے فائرنگ کی وجہ سے، زخمی ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا نیٹ کلی جو تھے نا وہ جب اکیلے لے گئے تو انہوں نے بڑا ایک عجیب کام کیا اس زمانے کے حساب سے. انہوں نے جو ہے نا اپنی باڈی آرمر جو ہے نا وہ بلٹ سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ لگا لی. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1880 کی دہائی ہے، 1800 تقریباً یہ 1870 سے 1880 کی دہائی تھی. تو اس میں جو ہے نا انہوں نے باڈی آرمر بنا کے تو اپنا جو ہے نا ان کے ساتھ لڑتے رہے پولیس سے، تاکہ وہ انہیں گولیاں جو ہے نا وہ نہ لگیں. تو اور انہوں نے جو ہے نا صرف اپنے جو پاؤں تھے نا انہیں خالی چھوڑا ہوا تھا، تاکہ جو ہے نا ان کی وہ سپیڈ نہ سلو ہو سکے. اور اسی چیز کا پولیس نے فائدہ اٹھایا، پولیس نے انہیں لیگز پہ فائرنگ کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زخمی ہو کے گر پڑے، اور انہیں 3 گھنٹے کی گن فائٹ کے بعد جو ہے نا پکڑ لیا گیا. تو اس کے بعد یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں کہ پکڑنے کی، اور انہیں یہ ٹانگوں پہ گولیاں لگی تھی. اس کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا. پولیس پارٹی کی بھی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اکیلے ہو گئے تھے، کب تک لڑتے. اس کے بعد جو ہے نا جان کیلی نیٹ کیلی ان پہ جو ہے نا مقدمہ چلا، اور ویسے تو بہت دفعات لگائی گئی، لیکن عدالت نے جو ہے نا صرف ایک ان کا جو جرم تھا نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کیا. وہ کیا کہ 3 پولیس والوں کو جو انہوں نے مارا تھا نا اس کی وجہ سے انہیں پھانسی دی. تو جو ان کے چاہنے والے تھے نا انہوں نے آخری وقت تک حوصلہ نہیں ہارا، اور ان کی سزائے موت کے خاتمے کے لیے کوششیں کرتے رہے. اور 32,000 لوگوں نے جو ہے نا دستخط کر کے ایک معافی کی اپیل بھی درج کروائی. لیکن اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کیلی سے بہت تنگ آ چکی تھی، اور انہیں ہر حال میں پھانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ آسٹریلیا کے رہنے والے تھے اور انگلینڈ کی گورنمنٹ تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا انگلینڈ کی گورنمنٹ نے کہا اس سے ہم نے جان ہی چھڑانی ہے، اسے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اس کے بعد جب انہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا تو ان کے جو ہے نا تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا سچ از لائف،
یعنی زندگی ایسی ہی ہے۔ اسی طرح ان کی والدہ سے منسوب ایک بیان بھی انہوں نے کیلی کی موت سے پہلے ان کی آخری ملاقات میں کہا تھا، مائنڈ یو ڈائی لائک اے کیلی، یعنی دیکھا ایک کیلی کی طرح ہی مرا۔ اور آخر کار کیلی کو 11 نومبر 1880 کو میلبم میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی 11 نومبر 1880 کی بات۔ اس کے بعد اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کیلی کے معاملے پہ آسٹریلیا اتنا جو ہے نا ڈیوائیڈ کیوں رہا۔ کئی لوگ اسے ہیرو کاؤنٹ کرتے ہیں، کئی لوگ اسے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو تھا۔ تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ایسا ہیرو ہے جو نو عبادتی دور کی انتظامیہ کے خلاف برسے برقرار رہا۔ تاہم اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ بلا شبہ آسٹریلیا کا سب سے مشہور شخصیت میں سے ایک ہے، وہ چاہے اچھی شہرت کی وجہ سے ہو یا بری۔ بہت سے آسٹریلوی باشندے نیڈ کیلی کو اسٹیبلشمنٹ مخالف ایک ہیرو سمجھتے ہیں جو 19ویں صدی میں بدعنوان برطانوی نوآبادیاتی حکام کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نیڈ کیلی پر آج مقدمہ چلتا تو انہیں بری کر دیا جاتا، کیونکہ یہ تو انہیں مناسب قانون کی مدد دی گئی اور نہ ہی ان کی بات مانی گئی کہ انہوں نے اپنے دفاع میں گولیاں چلائی تھیں کہ پولیس والے انہیں پکڑنا نہیں بلکہ مارنا ہی چاہتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مماثلت لوگ بڑی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ نیڈ کیلی کا موازنہ کرتے ہیں دلہا بھٹی سے۔ تو مغرب میں تو کیونکہ نیڈ کیلی کو آسٹریلیا کا رابن ہوڈ سمجھا جاتا ہے۔ رابن ہوڈ آپ سب کو پتہ ہوگا، انگلینڈ کے اسکاٹ لینڈ کے بڑے مشہور وہ کریکٹر ہیں۔ لیکن اگر ان کی زندگی پر تحقیق کی جائے تو ان کی زیادہ مشابہت پنجاب کے باغی ہیرو رائے عبداللہ بھٹی المشہور، جنہیں دلہا بھٹی کہا جاتا ہے، ان سے ملتی ہے۔ دلہا بھٹی کے والد اور دادا کو شہنشاہ اکبر کے دور میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں شہنشاہ اکبر کے دین الہی کے سخت مخالف تھے۔ آسٹریلیا کی جھاڑیوں اور جنگلوں کی طرح جہاں نیڈ کیلی پلے بڑھے تھے، دلہا بھٹی بھی پنجاب کے سارنگ بار کے علاقے میں اپنے باپ کی موت کے 12 دن بعد پیدا ہوئے اور وہیں پلے پڑے۔ سارنگ ہار کا علاقہ اس وقت جنگوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ دلہا بھٹی نے بھی تمام عمر مغلوں کے خلاف عمل بغاوت اٹھائے رکھا۔ کچھ کے لیے وہ ڈاکو اور کچھ کے لیے مسیحا سمجھے جاتے تھے۔ وہ امیروں کو لوٹتے اور غریبوں کی مدد کرتے، یہ سلسلہ ان کی موت تک جاری رہا اور آخر کار انہیں بھی 26 مارچ 1599 میں لاہور میں پھانسی دے دی گئی۔ تو نیڈ کیلی کے اس پہ فلمیں بھی کافی بنی ہیں اور ان کی زندگی بھی ان سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ انہیں ایک ہیرو کاؤنٹ کریں گے یا ایک ڈاکوئی کاؤنٹ کریں گے۔ یہ آپ ویڈیو سننے کے بعد بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔